بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہابی سنت سے متصادم ہے۔ کیا وہابی سنت سے متصادم ہے؟ یہ بیان کر رہے ہیں اپنے ایک پمفلٹ میں، جس کا ہم نے جواب دیا ہے وہابیوں نے مباحثہ کہ سنی اماموں کو محرم کے مہینے کے پہلے 10 دن کو مسجد لیکچر دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہابی فلسفہ کے مطابق ایسا کرنے سے سنی اماموں نے شیعوں کی تنقید کر کے سنیوں کو گمراہ کیا ہوا۔ اس نفرت کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اپنے قارئین کو 2 اہم باتوں کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے اجتماعات میں سنی امام حسب روایت ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے جو شیعہ اپنے محرم کے اجتماعات میں کرتے ہیں۔ در حقیقت سنی ائمہ شیعہ کے بکن کو برعکس کہتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جماعت کو کیسے گمراہ کرتے ہیں اور کس طرح شیعوں کی تقلید کرتے ہیں۔ دوستو، دوسرا، سنیوں کو اس قسم کے بیانات سے یہ یقین کرنے کے لیے بیوقوف نہ بنایا جائے کہ وہابی ان کے ساتھ ہیں۔ ان سنیوں کے لیے جو وہابیوں کے کہنے اور ماننے کے مطابق اس سے متعلق نہیں ہے، شیعوں سے مختلف نہیں ہے، سب مومن نہیں بلکہ مشرک ہے، اور لہذا ان کا خون بہانا اور ان کے مال کو ضبط کرنا جائز ہے، باوجود اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ان کے نزدیک ہم سب شیعہ اور سنی یکساں کافر ہیں۔ یہ محض الزام نہیں ہے، بلکہ ان کے امام کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کے صفحہ 179 پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ مسنون مدون اور مقرر عالیہ، جسے استاد مسعود ندوی نے لکھا ہے۔ کیا شیعوں کی تقلید کے حوالے سے یہ وہابی چیخ و پکار ایک حالیہ عمل ہے یا اس سے پہلے بھی ہے؟ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا پہلے بھی تھا۔ حالانکہ مباحثہ میں ہمارے وہابیوں نے ایک اور اختراعی حکمت عملی تیار کی ہے، جس میں سنی اماموں پر نہ صرف شیعوں کی تقلید کرنے پر تنقید کی گئی ہے، بلکہ ایسی سرگرمی میں بھی ملوث ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، اور اس طرح یہ بدعت ہے۔ پہلی نظر میں کوئی یہ سوچے گا کہ وہابی حقیقی طور پر وہ کام کرنے پر آمادہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جس چیز سے نبی نے پرہیز کیا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تاہم وہابیت کے بارے میں گہری بصیرت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ وہابی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آڑ میں مومنین کے خلاف اپنی نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مؤخر ذکر واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے دیکھتے ہیں کہ ابن تمیمہ نے اس بارے میں کیا کہا۔ ابن تمیمہ ان کے مکتب فکر سے ہوئے، وہ 67 سال زندہ رہے اور 728 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے افکار کا محمد بن عبد الوہاب پر گہرا اثر ہوا، جو کہ شاہ مسعود کی دولت کی مدد سے اس فرقہ کو پھیلانے میں خود ابن تمیمہ سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ابن تمیمہ اپنی زندگی کے دوران اپنے فرقے کو فروغ دینے میں ناکام رہے، کیونکہ انہیں اپنے ساتھی شیخوں کی طرف سے شاید شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے انہیں مرتد قرار دینے کی حد تک جا پہنچے۔ اپنی کتاب منہاج سنت جلد 2 صفحہ 143 میں 143 میں وہ کہتے ہیں، جب وہ شیعوں کا ٹریڈ مارک ہوں، ان مستحبات کو ترک کرنا مناسب ہے۔ ایسا یہ ایک عمل جس کو ترک کرنے کے لیے غیر شیعوں کو تاکید کی گئی ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا، باوجود اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں؟ محض اس لیے کہ اس روایت کو شیعوں کے ہاں منایا جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر وہابی ایسے کام کرنے والوں کو بدعتی اہل بدعت
قرار دیتے ہیں تو ہم ان کو کیا لقب دیں گے کہ وہ لوگوں کو ان کاموں سے روکیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض اس وجہ سے کرتے تھے۔ اعمال ان لوگوں کے نزدیک ایمانداری کے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں وہابی یعنی شیعہ پسند نہیں کرتے۔ آپ شیعوں اور وہابیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بنیں گے کہ کون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی سخت پیروکار ہے اور کون بدعت اہل بدعت ہے۔ تو دوستو سب کچھ کہا گیا وہابیوں کی جانب سے سنی اماموں سے شیعوں کی تقلید نہ کرنے کے معاملے کے پیچھے جو کچھ کہا گیا اس کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے۔ شاید آخر میں ہم اس سوال کے روک سکتے ہیں چونکہ شیعہ اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کو فروغ دینے کے بعد خود کو صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کیا سنیوں کو اپنے پاس ہاتھ کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بجائے اپنے دائیں ہاتھ کو غسل خانے میں صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ شیعوں کی تنقید کے لیے۔ حیرت ہے کہ وہابی اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم ان چیزوں میں زیادہ پڑھیں گے تو خود پریشان ہو جائیں گے، اس لیے یہ کتابوں میں جو لکھا ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔